بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب معراج، مجرموں کے عبرتناک مناظر۔ عذاب جہنم کے مناظر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دوزخ کے قریب سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دوزخ کی ایک جھلک دیکھنے کی فرمائش کی، جو کہ پوری کر دی گئی۔ خیانت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ہونٹ اونٹ کی طرح ہیں، وہ بار بار آگ کے گولے اپنے منہ میں ڈالتے ہیں جو کہ ان کی پشت سے خارج ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو امانت میں خیانت کیا کرتے تھے۔ سود خور کا برا حال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ بہت بڑے اور پھولے ہوئے ہیں اور اونٹ ان کو پاؤں سے روند رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ لوگ سود خور تھے۔ سود خور کچھ ایسے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جن کے پیٹ سوج کر کوٹھے کی طرح ہو گئے تھے، ان کے چہرے پیلے ہو گئے تھے، ان کی گردنوں میں توک، ہاتھوں میں زنجیر، پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ جب وہ کھڑے ہونا چاہتے تو سوجے ہوئے پیٹ کی وجہ سے دوبارہ گر جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے، یہ لوگ وہ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ زانی عذاب میں مبتلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کے سامنے تازہ اور لذیذ کھانا رکھا تھا اور قریب ہی گندا اور بدبودار سڑا ہوا کھانا بھی رکھا تھا۔ یہ لوگ اچھا کھانا چھوڑ کر سڑا ہوا کھانا کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی منکوحہ بیویوں کو چھوڑ کر دوسری عورتوں کے ساتھ حرام کاری کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے لٹکایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان عورتوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی۔ نماز میں سستی کرنے کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے سر پتھر سے پھوڑے جاتے ہیں، اور جب وہ کچلے جا چکے تو پھر سابقہ حالت میں آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نماز میں سستی کرتے تھے اور ان کو اپنے وقت پر ادا نہیں کرتے تھے اور رکوع و سجود بھی پورے نہیں کرتے تھے۔ غیبت کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جن کو مردار جانور کا گوشت، مردار جانوروں کا ٹکڑا یعنی گوشت کھلایا جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ لوگ چغل خوری کرتے تھے اور اپنے دوسرے بھائیوں کا گلہ کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے، دوسرے بھائیوں کی برائی بیان کرتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے۔ شراب نوش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جن کے چہرے کالے اور آنکھیں نیلی تھیں، ان کا نچلا ہونٹ پاؤں پر لٹکتا تھا اور اوپر کا ہونٹ سر کے اوپر جاتا تھا۔ دوزخ کی آگ کا زرد پانی آگ کے پیالیوں میں پلایا جاتا تھا، حتیٰ کہ پیپ اور خون ان کے منہ سے ٹپکتا۔ وہ گدھے کی طرح رینگتے اور چلاتے تھے۔ آپ کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے۔ جھوٹے گواہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جن کی زبانیں گدی سے نکالی گئی تھیں اور ان کی شکلیں مسخ ہو کر خنزیر جیسی بن گئی تھیں، سر سے پاؤں تک عذاب میں گرفتار تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے تھے، قاتل ناحق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جن کو فرشتے آگ کے چھریوں سے ذبح کر رہے تھے اور ان کے گلے سے کالا خون بہتا تھا، وہ پھر زندہ ہوتے اور اسی طرح دوبارہ فرشتے انہیں ذبح کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر عرض کی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا ناحق قتل کرتے تھے۔ خودکش حملہ کرنے والے بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، جو اپنی جان دے کر کے لوگوں کو مارتے ہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے خود اپنے بدن میں بام وغیرہ سیٹنگ کر کے جاتے ہیں۔ خاوند کی نافرمان بیویاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسی عورتوں پر جن کے منہ کالے، آنکھیں نیلی تھیں، آگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرشتے ان کو آگ کے گرزے یعنی ہتھیار سے مارتے، وہ گدھوں اور کتوں کی طرح چلاتی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ یہ اپنے خاوند کی نافرمان تھی، اپنے شوہروں کی نافرمان تھی۔ والدین کے نافرمان۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسے لوگوں پر جو آگ کے جنگل میں قید تھے، آگ ان کو جلاتی اور پھر درست ہو جاتے، وہ اور اسی طرح آگ انہیں دوبارہ جلاتی اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ آگ ان کو جلاتی، وہ پھر درست ہو جاتے اور اسی وقت آگ انہیں دوبارہ جلاتی اور یہ سلسلہ جاری رہتا۔ بتایا گیا یہ لوگ اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے، دغاباز اور منافق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسی قوم پر جو ہوا میں لٹکے ہوئے تھے، ان کی آنکھ، کان، ناک سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، ان میں سے ہر ایک پر 2 فرشتے مقرر تھے جن کے ہاتھوں میں آگ کے گرزے ہتھیار تھے، اور ہر گرزے کی 70 شاخیں تھیں، اگر ایک شاخ کسی پہاڑ پر پڑے تو اسے بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ وہ 2 فرشتے اس گرز سے اس قوم کو سزا دیتے۔ بتایا گیا کہ یہ دغاباز اور منافق لوگوں کی سزا تھی۔ بیہودہ گانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا ایسی قوم پر جن کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے تھے اور تیل کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، فرشتے ان کو آتشی گرزے مارتے، اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو بیہودہ گانے والے تھے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی شرمگاہ کے آگے پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں اور وہ مویشی کی طرح چر رہے ہیں اور زقوم دوزخ کے پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، فقیروں اور مسکینوں پر رحم نہیں کرتے تھے۔ سوال: اس وقت نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی اور نہ زکوٰۃ، تو پھر اس کی کوتاہی پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نماز فرض نہیں تھی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو اس کی کوتاہی پر عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب: تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید پہلی امت کے لوگ ہوں یا آپ کی امت کے لوگ ہوں، لیکن آپ کو آنے والے حالات کا انکشاف ہو گیا، یا ہر 2 طرح کے لوگ ہوں اور کسی امت کی تخصیص نہ ہو۔ قاعدہ: علاوہ ازیں دیگر کشفی واقعات میں بھی یہی احتمالات ہوں گے جو نگاہ نبوت کی شان ہے۔ جس طرح ہمارے عینی مشاہدے کے سامنے کثیف چیزیں مثلاً دیوار وغیرہ کے عذاب ہو جاتے ہیں، اسی طرح زمانہ ماضی و استقبال کے واقعات
دیکھنے کے لیے زمانۂ حال آڑ ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ہماری نگاہ ان واقعات کو نہیں دیکھ سکتی، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی علیہ السلام کو یہ طاقت بخشے کہ زمانۂ حال آگے آڑ نہ بنے تو یہ محال نہیں، بلکہ قدرت الہی کے لیے یہ امر ممکن ہے اور نہ ہی مشکل۔ فائدہ: ایسی بات جس کا خرق عادت کے طور پر شہود یعنی ظہور ہو جائے، ایسی بات جس کا خرق عادت کے طور پر شہود یعنی ظہور ہو جائے اس کو کشف یا مکاشفہ کہتے ہیں، اور خدا کی توفیق سے اولیاء اللہ کو یہ کشف حاصل ہوتا ہے اور یہی ان کی کرامت ہے، جس طرح نبی علیہ السلام کے لیے یہ کشف معجزہ ہوتا ہے۔ یتیموں کا مال یتیموں کا حق کھانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے ہونٹ اونٹوں کی طرح تھے اور وہ آگ کی چنگاری کھا رہے تھے، اور وہ چنگاریاں ان کے پیٹ کو جلاتے ہوئے نیچے سے نکل جاتی، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو یتیموں کے مال ناحق کھاتے تھے۔ حدیث شریف میں آجال کا لفظ استعمال ہوا ہے جس سے وہ اشخاص مراد ہیں جو یتیموں کے متولی یا ان کے اموال کے متولی ہو کر ناجائز طور پر ان کا مال کھا جاتے ہیں۔ تنبیہ: مدارس عربیہ کے منتظمین اور یتیم خانوں کے منتظمین توجہ کریں، جو یتیموں کے نام پر چندہ جمع کر کے خرد و برد کر جاتے ہیں۔ راہ کے موذی: سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو شارع عام سولیوں پر لٹکائے جا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو راستے میں بیٹھ کر راہ چلنے والوں کو تکلیف دیتے تھے۔ خوشامدی: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی مقراض یعنی کینچی سے کاٹی جاتی، جب وہ اصلی حالت پر آ جاتی تو فرشتے پھر کاٹ لیتے اور ایک لمحے کی مہلت نہیں دیتے۔ جبرائیل نے عرض کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بادشاہوں امراء کی خوشامد کرتے اور ان کے جھوٹ اور بری باتوں پر ہاں میں ہاں ملاتے اور ان کی فسق و فجور سے نہیں روکتے، ان کو فسق و فجور گناہوں سے نہیں روکتے۔ حرام خور: حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ایسی قوم سے گزر ہوا جن کے لیے بہترین اور لذیذ گوشت کے دسترخوان بچھے ہوئے تھے، لیکن وہ لوگ بدبودار اور گندے گوشت کے خانچوں سے گوشت کھا رہے ہیں۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یہ وہ لوگ ہیں جو مال حلال کو چھوڑ کر حرام کھاتے تھے۔ نوٹ: مزید سزا یافتگان کی تفصیل فقیر کی کتاب معراج المصطفیٰ میں پڑھیے یا پھر فقیر کی ترجمہ کردہ کتاب الزواجر مصنفہ امام ابن الحجر المالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں ملاحظہ کریں۔ شائع کردہ ضیاء اکیڈمی، باب المدینہ، کراچی۔